السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کچھ نوجوانوں کی شکایت ہوتی کہ حضرت کیا کریں، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، فجر پڑھو تو ظہر غائب ہو جاتی ہے، ظہر پڑھو تو عصر نہیں پڑھ پاتے، کیا کریں؟ کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس کی وجہ سے ہم نماز کی پابندی کر سکیں۔ حضرات، سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ افضل العبادات نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو 2,88,00,000 سال اسے جہنم کی وادی میں جلنا ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اگر اس پہ ہم نے عمل کیا تو نماز کی پابندی ہو سکتی ہے۔ آج سے عہد کر لیں کہ آج کے بعد سے 40 دن تک میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، گاڑی چھوٹ جائے، ٹرین چھوٹ جائے، پلین چھوٹ جائے، سر میں درد ہو، بخار ہو، دعوت چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر 40 دن تک میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ 40 دن تک آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، 40 دن کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ ذرا اس پہ عمل کر کے تو دیکھیں پیارے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہمیں سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، نماز کو سینے سے لگا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ظلم و تشدد بربریت کی کتنی بھی آندھی چلے تمہارے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتی، تمہیں ڈرا نہیں سکتے۔ ارے یار، جو بندہ رب کی بارگاہ میں روزانہ 5 وقت کھڑا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص کا تعلق پی ایم سے ہو، روزانہ دن میں 3 بار پی ایم کے دربار میں آتا جاتا ہو، اس سے ملاقات کرتا ہو، لوگ اس سے ڈرتے، اس کی عزت کرتے، اس سے خوف بھی کھاتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی عام انسان سے نہیں بلکہ پی ایم سے روزانہ 3 بار آنا جانا کرتا ہے، تو اس بندے کا مقام کیا ہوگا جو روزانہ 5 وقت رب کی بارگاہ میں آنا جانا کرتا ہے، جو 5 وقت رب کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا نظر آتا ہے، رکوع کرتا ہوا نظر آتا ہے، سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سب سے زیادہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس بندے کی شان کیا ہوگی، اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتے، یہ میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لے کے کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، رب کتنا کریم ہے۔ یہ بندہ جب صدق دل سے رب کی یاد میں مستغرق ہو کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس وقت وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس بندے کی شان کیا ہوگی، اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ جب یہ بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا اس نے سجدہ بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، قیام بھی کر لیا، مولا یہ نماز سے فارغ ہو گیا ہے، اب کیا گناہ اس کے دامن میں ڈال دوں؟ قربان جائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرشتے جب اس کے گناہوں کو تو نے الگ کر دیا ہے تو الگ ہی رہنے دے۔ اللہ اکبر، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ حضرات، تو نماز کی پابندی کریں، اور جو بندہ نماز کا مکمل پابند ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نماز سے الگ نہیں کر سکتی، پھر نماز سے اسے جدا نہیں کر سکتی۔ کروڑوں روپے اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیں مگر پھر بھی وہ نماز کو قضا نہیں کرے گا، بلکہ وہ پیسوں کو اہمیت نہیں دے گا بلکہ وہ نماز کو اہمیت دے گا۔ اس لیے جس رب کا کھاتے اس کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ جس رب نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آنکھیں جیسی نعمت رب نے عطا کی ہے، ہاتھ جیسے نعمت اللہ نے عطا کیا ہے، پاؤں جیسی نعمت اللہ نے عطا کیا ہے، دماغ جیسی نعمت اللہ نے عطا کی، روزی روٹی سب اللہ نے ہمیں نوازا ہے، تو اس رب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، قسم خدا کی اسے بڑی سکون کی نیند آتی، وہ سوچتا ہے کہ آج رب نے جو عطا کیا، رب کا شکر ادا کر کے میں سو رہا ہوں، اور فجر کی نیت کر کے سوتا ہے، فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، ادھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی